الله الرحمن الرحيم. دعوة عمرو بن مرة الجهني في قوله يا عمرو رضي الله عنه في أمر بعثته صلى الله عليه وسلم. أخرج الرجاني وابن ساكن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا في الجاهلية في جماعة من قومي فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا من الكعبة حتى أضاءني جبل يثرب فأشعر جهينة فسمعت صوتا في النور وهو يقول انقشعت الظلماء وسطعت الضياء وبعث خاتم الأنبياء ثم أدى لي إداة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحرى وأبيض المدائن وسمعت صوتا في النور وهو يقول ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. فانتبهت فزعا فقلت لقومي والله ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث فأخبرتهم بما رأيت. فلما انتهيت إلى بلادنا جاء الخبر أن رجلا يقال له أحمد قد بعث فخرجت حتى أتيته وأخبرته بما رأيت. فقال يا عمرو بن مرة أنا النبي المرسل إلى العباد كافة أدعوهم إلى الإسلام وأمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله وحده ورفض الأصنام وبحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا فمن أجاب فله الجنة ومن عصى فله النار. فآمن يا عمرو يؤمنك الله من حول جهنم. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام وإن رغم ذلك كثير من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعته. وكان لنا صنم وكان أبي ساجنه فقمت إليه فغسلته ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول شهدت بأن الله حق وإنني لآلهة الأحجار أول تاركي لأصحب خير الناس نفسا ووالدا رسول ملك الناس فوق الحبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بك يا عم. فقلت أبي أنت وأمي ابعث بي إلى قومي إلى أن الله يمن بي عليهم كما من بك علي. فبعثني فقال عليك بالرفق والقول السديد ولا تكن فظا ولا متكبرا ولا حسودا. فأتيت قومي فقلت يا بني رفاعة بل يا معشر جهينة إني رسول الله إليكم أدعوكم إلى الإسلام وأمركم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله وحده ورفض الأصنام وبحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا فمن أجاب فله الجنة ومن عصى فله النار. يا معشر جهينة إن الله جعلكم خيار من أنتم منه وبغض إليكم في جاهليتكم ما حبب إلى غيركم من العرب فإنهم كانوا يجمعون بين الأختين والغزاة في الشهر الحرام ويخلف الرجل على امرأة أبيه. فأجيبوا هذا النبي المرسل من بني لؤي بن غالب تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة. فما جاءني إلا رجل منهم فقال يا عمرو أمر الله عيشك أتأمرنا برفض آلهتنا وأن نفرق جمعنا وأن نخالف دين آبائنا الشيم العلا إلى ما تدعونا إليه. هذا القرش من أهل التهامة لا حبا ولا كراما. ثم أنشأ الخبيث يقول إن ابن مرة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحا. إني أحسب قوله وفعله يوما وإن طال الزمان ذباحا ليصفي الأشياخ ممن قد مضى من رام ذلك لا أصاب فلاحا. فقال عمرو الكاذب مني ومنك أمر الله عيشه وأبكم لسانه وأكمه إنسانه. قال فقال والله ما مات حتى سقط فوه وعمي مخرفه وكان لا يجد طعم الطعام. فخرج عمرو بمن أسلم من قومه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فحياهم ورحب بهم وكتب لهم كتابا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دعوت ہے اپنی قوموں میں. اپنی قوموں کو انہوں نے جگہ دیا اور جہالت میں سے نکال دیا. ایک آدمی ہو جاتا تھا تیار اپنے دین کے لیے ایمان لا کر تو وہ دوسروں کے لیے ایک روشنی کا مینارہ بن جاتا تھا کہ دوسروں کے لیے راستہ کھل جاتا تھا. تو اپنی قوم میں جا کر کے اپنی قوم کو جگہ دیتا تھا یعنی دین کے لیے تیار کر دیتا تھا. یہ ان کا طریقہ تھا. بعضوں کو حضور بھیجتے تھے بعض وہ خود اپنی قوم میں جا کر کے اپنی قوم کو ہوشیار کر دیتے تھے کہ جاہلیت کی چیزیں چھوڑو. ہم نے جو مرہ صحابی انہی میں سے ہیں. یہ بہت پرانے صحابی ہیں.
شروع میں وہ اسلام میں آئے اور دین میں لگے، اور اس زمانے میں ان کی عمر بڑی تھی، آپ کے ساتھ رہے غزوات میں، سفروں میں، اور پھر اپنے قوم کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے اور عجائبات بھی دیکھے۔ تو وہ کہتے ہیں عمرو بن مرہ جوہنی کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں حج کیا کرتے تھے، یعنی بیت اللہ پر جایا کرتے تھے۔ جاہلیت زمانے میں اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی قوم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ حج کو گیا بیت اللہ پر۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے میں ہوں اور ایک نور اونچا ہو رہا ہے کعبے سے، یہاں تک کہ اس کے نور کی روشنی میں مدینے کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں، جوہینہ کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ جوہینہ ایک قبیلہ تھا مدینے کے پاس آباد تھا، اور نیند میں سن رہا ہوں آواز نور میں سے آ رہی ہے، یہ آواز آ رہی ہے کہ اندھیریاں چھٹ گئی، روشنی ہو گئی، خاتم الانبیاء علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، یہ آواز۔ پھر ایک دوسری روشنی نکلی، اس میں میں نے ہیرا کے محلات دیکھے، ہیرا عراق کا شہر تھا، اور مدائن کے سفید حویلیاں دیکھی۔ مدائن یہ ایران کا شہر، ایران میں دارالسلطنت تھا، اور ایک آواز نور میں سے آ رہی ہے، اسلام ظاہر ہو گیا، بت پرستی ختم ہوئی، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں جڑ گئی۔ یہ میں نے خواب میں دیکھا 2 دفعہ۔ میں اپنی نیند میں سے اٹھا، میں نے اپنے قوم سے کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قریش میں کوئی نئی بات ضرور ہوگی، کیونکہ سارے چیزیں مکے میں نظر آئی جو قریش کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس قسم کی چیزیں نبوت سے پہلے ظاہر ہوتی تھی، اس کو ارحاسات کہتے ہیں، ارحاس جیسے معجزہ ہوتے ہیں نبی کے ساتھ، ایسے نبی کے آنے سے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی اس قسم کی چیزیں ظاہر کرتا تھا۔ کسی کو خواب آیا، کسی کو مطمئن سے آواز آئی، یہ بھی ہوا حضور کے آنے سے پہلے، اس کو ارحاس کہتے ہیں، یعنی کوئی نئی بات پیدا ہونے والی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزیں کسی کو خواب میں بھی نظر آتی تھی، کوئی بیداری میں بھی دیکھتا تھا۔ تو میں نے اپنے قوم سے کہا کہ ضرور کوئی نئی بات ہونے والی ہے، اور میں نے اپنے خواب ان کو سنائے۔ پھر واپس گئے حج میں سے، تو خبر آئی ایک آدمی ہے جن کا نام احمد ہے، وہ نبی بنا کر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ میں فوراً نکلا اور آپ کے پاس آیا، اور میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ میں نے آپ کو بتائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ عمرو بن مرہ، میں ہی ہوں اللہ کا نبی جو بندوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، وہ تمام بندوں کے لیے، اور میں ان سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنے خون ریزی نہ کرے، خون کی حفاظت کرے، اس کا میں انہیں حکم دیتا ہوں۔ رشتہ داروں سے تعلقات صحیح کریں، اور ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، بت پرستی چھوڑیں، بیت اللہ کو حج کریں، رمضان کے روزے رکھیں۔ یہ میں لوگوں سے کہتا ہوں، جو ان باتوں کو مان لیا اس کے لیے جنت ہے، نہیں مانا اس کے لیے دوزخ ہے۔ اے عامر تم ایمان لے آؤ، اللہ تم کو جہنم کے ہولناک چیزوں سے بچائے گا۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، اور میں ایمان لایا ہر اس بات پر جو اللہ نے آپ کو جن چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے، حلال اور حرام، چاہے میری قوم کو یہ بات ناپسند ہو۔ اس کے بعد میں نے کچھ اشعار کہے، اور میرا باپ جو تھا وہ ایک بت کا خادم تھا، ایک بت خدمت اسی کے ذمہ تھے۔ میں نے اس بت کو توڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور میں یہ کہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ حق ہے، اور میں بتوں کے جتنے معبود جھوٹے ہیں ان سب کو میں چھوڑنے والا ہوں اور چھوڑ رہا ہوں، تاکہ لوگوں میں سب سے بہترین جو ہستی ہے ان کی صحبت میں رہوں، اور وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے۔ یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مرحبا، خوش آمدید، آئیے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ کا قربان، میں ایمان لایا ہوں، آپ مجھ کو میری قوم میں بھیجیے دین ایمان کی محنت کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذریعے سے ان پر احسان کرے جیسے اللہ نے آپ کے ذریعے سے مجھ پر احسان کیا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے۔ چنانچہ سے آپ نے مجھ کو بھیجا قوم کے پاس، اور مجھے یہ ہدایت دیکھو نرمی سے کام لینا اور پکی ٹھکی باتیں کرنا، ہاں ادھر ادھر کی ٹوٹیاں نہیں، پکی ٹھکی بات کرنا، صحیح بات کہنا لوگوں کو، اور تیز مزاج نہیں بننا، اور متکبر نہیں بننا، حسد نہیں کرنا کسی سے۔ یہ باتیں سمجھائی۔ پھر میں اپنے قوم میں آیا اور میں نے اپنے قوم کو دعوت دی، اے میری قوم، اے جوہینہ کے لوگوں، میں اللہ کے نبی کا بھیجا آیا ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، اور تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور خونوں کی حفاظت کی دعوت دیتا ہوں، اور رشتہ داروں سے تعلقات صحیح کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑو، ایک اللہ کے گھر کا حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، 12 مہینے میں سے ایک رمضان ہے۔ جو اس بات کو مان لے گا وہ جنت، اس کے لیے جنت ہے، نہیں مانے گا اس کے لیے دوزخ ہے۔
اے جوہینہ والو، اللہ نے تم کو بہترین حالت میں رکھا ہے، بہت سے گناہ جو دوسرے لوگ کرتے تھے وہ تم نہیں کرتے ہو، اس لیے تم اس کام میں داخل ہو جاؤ اور اس نبی کی دعوت کو قبول کر لو، دنیا اور آخرت کے شرافت اور بزرگی پا جاؤ گے۔ لیکن میری بات سن کے کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ ایک آدمی آیا، وہ مجھے ڈانٹنے لگا، وہ کہنے لگا کہ وہ عمرو بن مرہ، اللہ تیری زندگی کڑی میں بناوے، کیا تم ان کو ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہو، ہماری جماعتوں میں تفریق پیدا کرتے ہو اور اپنے باپ دادوں کے دین کی مخالفت پر ہمیں تیار کرتے ہو، اور یہ قریشی حضور کی طرف اشارہ کر دیا، یہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ نہ محبت ہے نہ کوئی اکرام ہے، اس قسم کی باتیں وہ بگنے لگا۔ عمرو بن مرہ کہا، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں اور یہ دو ہیں، ہم میں جو جھوٹا ہو تو اس کی زندگی کڑوی کر دے، یہ میری زندگی کڑوی کرنے کی بات کر رہا ہے، میں بھی ہوں اور وہ بھی ہے، تو ہم میں کوئی جو جھوٹا ہو اس کی زندگی کڑوی کر دے اور اس کی زبان کو گونگی کر دے اور اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے۔ یہ بد دعا کی کہ خدا کی قسم وہ آدمی مرا نہیں جب تک کہ اس کے دانت بھی گر گئے، آنکھیں بھی چلی گئی اور اس کا مزاج بھی بگڑ گیا، ایسی اس کی حالت ہو گئی، کیونکہ یہ نے سب سے پہلے مخالفت کی اور میں اپنے قوم میں کام کرتا رہا یہاں تک کہ میری کام میں مجھے اللہ نے کامیابی نہیں دی اور میری قوم اسلام لے آئی، یہ مقصد حاصل ہوا۔ پھر میں ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یہ میری قوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہا اور ان کو مرحبا کہا، انہیں خوش آمدید کہا اور ہمارے لیے کچھ اور بھی ضروری باتیں لکھ کر کے ہم کو دے دی۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير